آپ نے اکثر دنیا کا ایک عجیب سا اصول دیکھا ہوگا، اور ایم شور کہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا اپنی لائف میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے جتنا زیادہ بھاگتے ہیں نا، وہ چیز ہم سے اتنی ہی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب چاہے وہ کوئی خواب ہو یا کوئی رشتہ ہو یا پھر وہ آپ کے ہسبینڈ کی توجہ اور محبت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم عورتیں اکثر ہی ایک غلطی کرتی ہیں، ہم سامنے والے انسان کو بدلنے میں اپنی پوری طاقت لگا دیں گی، لیکن رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتی ہیں، اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو رشتہ ہوتا ہے وہ پھر ایک بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ آج ہم کسی مرد کو بدلنے کی بات نہیں کریں گے، آج اس ویڈیو میں ہم اس ہوشیاری کی بات کریں گے اور اس سیلف رسپیکٹ کی بات کریں گے کہ جسے اپنا کر آپ کو کسی کے آگے رونا نہیں پڑے گا، بلکہ جو اگلا بندہ ہے نا وہ خود آپ کی قدر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کچھ ایسی باتیں آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو آج اپنی زندگی کے چند منٹ نکال کر آپ اسے سکون سے سنیے، شاید آپ کے جینے کا زاویہ ہی بدل جائے اس ویڈیو کے بعد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیں پھر بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے بار بار ٹوکنا یا امی جی بن جانا۔ تو ہم بیویوں کی جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر چھوٹی بات پر ٹوکتے ہیں، ہم نے ہر چھوٹی بات پر ڈانٹنا ہوتا ہے۔ بھلے وہ ہمارا بچہ ہو، بھلے وہ ہمارا ہسبینڈ ہو، تو ہم نے اس کو بات بات پہ ٹوکنا ہوتا ہے۔ ٹاول بستر پر پھینک دیا تو بحث شروع ہو جائے گی، فون دیر سے اٹھایا تو تانوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ جو مرد ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ایک بیوی گھر میں لاتا ہے، نہ کہ وہ ایک ماں گھر میں لاتا ہے۔ ماں تو اس کے پہلے سے موجود ہوتی۔ تو جب آپ ہر بات پر اسے نصیحتیں کرنے لگ جاتی ہیں تو اس کا جو سائیکولوجیکل ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے پھر کیا کرتا ہے، خود کو صحیح ثابت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور مرد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی غلطی تو انہوں نے ماننی نہیں ہوتی کبھی بھی، تو وہ خود کو پھر صحیح ثابت کرنے لگ جائیں گے۔ تو جو ہوتی ہے نا اسمارٹ عورت، جو ہوتی ہے ہوشیار عورت، جو ہوتی ہے چالاک عورت، وہ بار بار نہیں ٹوکتی، اور وہ صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔ وہ بہت نرم لیکن مضبوط لہجے میں صرف ایک ہی بات اپنی بات کہے گی، ایک ہی بار اس نے اپنی بات کہہ کر چھوڑ دینی ہوتی ہے، بار بار اس کو رپیٹ نہیں کرے گی، کیونکہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے، جب آپ بار بار کسی بات کو رپیٹ کرتے ہیں تو پھر اس بات کا وہ وزن نہیں رہتا ہے اور اس بات کا وہ اثر نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے بات ایک ہی دفعہ بولنی چاہیے، صحیح ٹائم پر بولنی چاہیے۔ ہر وقت کی جو ریپیٹیشن ہے وہ آپ کی بات کی ویلیو کو کم کر دیتی ہے، رائٹ؟ اچھا، پھر جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے اپنی ذات کو زیرو کر دینا۔ جو دوسری بڑی غلطی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی پوری دنیا کو شوہر کے گرد گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی پوری دنیا بس جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کے گرد گھومے گی، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک۔ ہمارا موڈ، ہماری خوشی، ہمارا غم، سب اس بات پر منحصر ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ نے کیا کہا، اس نے کیا نہیں کہا، اس نے وش کیا، اس نے وش نہیں کیا، اس نے میری طبیعت کا پوچھا، اس نے میری طبیعت کا نہیں پوچھا، میری طبیعت تو خراب تھی، ہسبینڈ نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، میرے سر میں درد تھا، اس نے کچھ نہیں نوٹس کیا۔ تو جب آپ ہر وقت اویلیبل رہیں گی، ہر وقت اپنے ہسبینڈ کے گرد گھومیں گی، ہر وقت اسی کو اپنے دماغ میں گھمائیں گی، تو پھر جو ہے نا آپ کی ویلیو نہیں رہے گی۔ اور مرد جو ہوتا ہے وہ ایسی عورت سے بہت جلدی بور ہو جاتا ہے۔ تو جو عقل مند عورت ہوتی ہے وہ ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے، اس کا خیال بھی ضرور رکھتی ہے، لیکن اپنی خوشیوں کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہرگز نہیں دیتی۔ اچھا، تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے پاور آف سائلنس ہے، تھرڈ پوائنٹ ہمارا۔ جب شوہر غصے میں ہو یا کوئی بات اسے بری لگے تو آگے سے چلانا یا پھر رونا دھونا بالکل بند کر دینا چاہیے آپ کو۔ اگر کبھی آپ کی لڑائی ہو گئی ہے اور پھر ہسبینڈ بھی غصے میں آ گیا ہے تو پھر آپ کو اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے۔ ایک لمبی گہری سانس لیں، اس ٹائم پر آپ خود کو ریلیکس کریں اور خاموش ہو جائیں۔ یہ خاموشی ناراضگی والی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خاموش ہو گئی ہیں لیکن آپ نے منہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، تیوریاں چڑھائی ہوئی ہیں، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون ہونا چاہیے، ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جان بوجھ کر آپ نے خود کو روک لیا ہے، لڑائی سے، بحث سے، چیخنے چلانے سے، رونے دھونے سے آپ نے خود کو روک لیا ہے۔ غصے میں آپ نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ بہت سمجھداری سے کیا ہے، یہ آپ کے فیس پر نظر آنا چاہیے۔ جب مرد دیکھتا ہے کہ جس بات پر میری بیوی پہلے روتی تھی یا لڑتی تھی آج وہ بالکل پرسکون ہے، تو اس کے اندر بھی ایک تجسس سا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک ڈر جنم لینا شروع کرتا ہے کہ آخر اس سے کیا ہو گیا ہے،
یہ خاموشی اس کی توجہ آپ کی طرف لے آئے گی. پھر وہ آپ سے پوچھے گا بھی, پھر وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھی گھومے گا. تو خاموشی میں بہت طاقت ہوتی ہے. یہ میرا پوائنٹ آپ نے ضرور ہی یاد رکھنا ہے. خاموشی کی طاقت کو پہچانیں. پاور آف سائلنس کی بہت امپورٹنس ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے نا, وہ ہے لو بجٹ گرومنگ اور سیلف کیئر. گھر کے کاموں میں خود کو اتنا مت تھکائیں کہ جب آپ مرر کے سامنے جائیں تو خود کو بھی نہ پہچان سکیں. خوبصورت اور ڈیسنٹ لگنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ بہت لو بجٹ میں بھی خوبصورت دکھ سکتی ہیں. گھر میں بھی صاف ستھرے پریس کیے ہوئے کپڑے پہنیں, ہلکا سا موئسچرائزر لگا لیں فیس پر, ہینڈز پر, فیٹ پر, اور کوئی اچھی سی خوشبو لگا لیں. بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. جب آپ کا ہسبینڈ دن بھر کی تھکن کے بعد گھر آئے تو اسے ایک تھکی ہوئی اور ایک شکایتی قسم کی بیوی کے بجائے اسے ایک پرسکون اور مہکتی ہوئی وائف نظر آنی چاہیے. اس سے اس کا دل خود ہی گھر کی طرف بھاگے گا اور وہ آپ کی طرف لپکے گا اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے گھومے گا اور وہ پھر گھر میں رہنا پسند کرے گا اور وہ موبائل میں نہیں گھسا رہے گا ہر وقت. وہ آپ کو ٹائم دے گا. تو اس لیے آپ کو اپنے سیلف کیئر کی بہت ضرورت ہے. عورتیں گھروں میں ماسی بن کے گھوم رہی ہوتی ہیں اور جب انہوں نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ایسے تیار ہو کر جائیں گی جیسے پتہ نہیں کیا. حالانکہ آپ کو تو گھر میں بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہو کے رہنا چاہیے. یہ تو ہمارا ہمیں دین سکھاتا ہے. بلکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب آپ باہر جائیں تو خود کو کورڈ کر کے جائیں, بہت سمپل وے میں جائیں, اور جب آپ گھر میں ہوں تو اپنے ہسبینڈ کے لیے خود کو تیار کر کے رکھیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بالکل الٹا سسٹم ہوا ہے, اور اسی لیے تو اتنے سارے پرابلمس ہیں پھر لائفس میں. تو یہ سارے پرابلمس ہیں جب آپ دین کے خلاف چلیں گے, جب آپ نیچر کے خلاف کریں گے تو پرابلمس تو آئیں گے آپ کی زندگی میں, اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نے سمجھنا ہے. جب آپ باہر جائیں تو ہلکے سے سمپل سے انداز میں جائیں, لیکن جب آپ گھر میں بن ٹھن کے رہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے. جب آپ اپنے ہسبینڈ کو ویلیو دیں گی تو پھر وہ آپ کو کیوں ویلیو نہیں دے گا, بھلا کر کے دیکھیے گا آپ. اچھا, اس کے بعد ہے انرجی بدلیں نہ کہ انسان بدلیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ کا رویہ ہے وہ بدلے تو پھر ہسبینڈ کو بدلنے کی کوشش کو چھوڑ دیں آپ. جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جس چیز کے پیچھے آپ زیادہ بھاگتے ہیں وہ چیز آپ سے اور دور ہوتی جاتی ہے, تو اس پوائنٹ کو دماغ میں رکھیں. ہسبینڈ کو بدلنے کی کوشش کو چھوڑ دیجئے. اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے, اپنے گھر کے ماحول کو بدلیے. ان چیزوں پر غور کیجئے جن کی وجہ سے آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ آپ سے ناراض رہتا ہے, اس کو غصہ آتا ہے. ان چیزوں کو آپ چینج کرنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں ہر وقت گلے شکوے ہوتے ہیں, جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, جہاں ہر وقت تانے تشنے ہوتے ہیں, اور جہاں ہر وقت اداسی ہوتی ہے. تو مرد کا پھر دل نہیں کرتا ایسے گھر میں رہنے کو, اور پھر وہ بلا وجہ چڑچڑا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں. تو جب بھی ہسبینڈ آئیں گھر میں, شکایتوں کا پٹیارہ مت کھول دیا کریں. پہلے انہیں سکون سے بیٹھنے دیجیے, مسکرا کر پانی کا گلاس دیجیے, ان کی سنیے, زیادہ تو ان کی ہی سنیے, ان کو ٹائم دیجیے بولنے کا, کیونکہ وہ باہر سے آئے ہیں اور باہر طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. ہر کسی کی بات سننی پڑتی ہے, نرم گرم سرد گرم ہر طرح کی بات سن کے وہ مرد جو ہے وہ گھر آ رہا ہوتا ہے, اور گھر اس کے لیے ایک سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے, نہ کہ وہ گھر آئے تو اور زیادہ اس کو پرابلمس فیس کرنی پڑیں, باہر سے بھی زیادہ اس کو مسئلے مسائل گھر میں دیکھنے پڑیں. تو پھر وہ چڑچڑا ہوگا, اور وہ پھر کیوں وہ آپ سے صحیح سے بات کرے گا, یا کیوں وہ آپ کو کیئر دے گا, یا کیوں وہ آپ کو پیار کرے گا. تو پھر وہ باہر ہی بھاگے گا, وہ دوستوں کے پاس جائے گا جہاں پہ اس کو تھوڑا بہت ہنسی مذاق, تھوڑا سا ریلیکس ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو وہی انوائرمنٹ, اچھا سا انوائرمنٹ گھر میں دیں گی, تو پھر وہ باہر دوستوں میں وقت گزارنے کے بجائے آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے. تو میری پیاری بہنوں, شادی کا رشتہ ضد سے نہیں, حکمت سے, صبر سے چلتا ہے. اگر آج تک رو رو کر تھک چکی ہیں آپ, تو آج سے رونا بند کیجیے. اپنی ذات کی قدر کیجیے, اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیے, اپنا خیال کیجیے, اور جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے. ایک دم سے سب کچھ نہیں ہوگا, اسٹیپ وائز ہوگا. آہستہ آہستہ اپنی لائف کو چینج کیجیے, اور پھر آپ خود محسوس کریں گی کہ لائف میں بدلاؤ آیا ہے. جب آپ خود سے محبت کریں گی تو دنیا بھی پھر آپ سے محبت کرے گی. تو کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا پوائنٹ سب سے اچھا لگا, اور اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہم کسی اپنی آنے والی ویڈیو میں اس کو ضرور ہی ایڈ کریں گے انشاءاللہ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا تو ہرگز مت بھولیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے.
ملتے ہیں پھر کسی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ جزاک اللہ.